یا علی یا علی علی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات بھیجیں محمد چاند رات سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا آج اس کا اختتام ہے۔ عنوان کلام اور مقصد گفتگو یہ تھا کہ ہم سب مل کے اس بات کی طرف پوری توجہ دیں کہ پروردگار عالم نے ہم کو خلق کیا ہے تو ہماری ساری ضرورتوں کو بھی اس نے ہم سے پہلے پیدا کر دیا، ساری ضرورتوں کا انتظام کر دیا، کچھ چیزیں ایسی بنائیں جو خود سے ہم تک پہنچ جائیں، اور کچھ چیزوں تک ہم کو پہنچنا ہماری ذمہ داری اس نے قرار دیا۔ سورج کی روشنی بنائی، وہ خود ہم تک پہنچ رہی ہے، ہمیں اسے ڈھونڈنے نہیں جانا ہے، لیکن پانی بنایا ہے تو اسے پانے کے لیے ہمیں اس تک جانا ہوگا۔ ساری چیزوں پر اگر نظر ڈالیں تو یہ دو قسمیں دکھائی دیں گی آپ کو، نعمتیں اس کی جو ہماری ضرورتیں ہیں، کچھ نعمتیں ہم تک خود سے پہنچ رہی ہیں اور کچھ نعمتوں کو پانے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوتی ہے۔ ہماری ایک ضرورت کا نام ہدایت کا انتظام ہے، دین ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے زندگی کے سارے قانون۔ اس نے ہماری زندگی کے کسی خانے کو، کسی گوشے کو، کسی حصے کو ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا ہے۔ اگر اس نے کوئی حکم نہیں دیا ہے تو وہاں پر اس کا یہی فیصلہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے اس کام کو انجام دے، وہ بھی ہدایت کا ہی ایک حصہ ہے۔ دین اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک ایسی نعمت ہے جس میں دونوں صفتیں ہیں۔ سورج تک ہمیں نہیں جانا پڑتا ہے، سورج کی گرمی اور روشنی ہم تک پہنچتی ہے، ہوا تک ہمیں نہیں جانا پڑتا ہے، ہوا ہم تک پہنچتی ہے، لیکن پانی تک ہمیں جانا پڑتا ہے، کھانے تک ہمیں جانا پڑتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں اور کچھ چیزیں ویسی ہیں، لیکن دین ان دونوں کا ملی جلی ایک نعمت کا نام ہے اللہ کی۔ دین کو اس نے اپنے پاس سے زمین پر بھیج دیا ہے، لیکن اب اس دین تک ہمیں جانا پڑے گا، دین ہمارے پاس نہیں آئے گا چل کے، دین کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، دین کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور ساری زندگی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس راستے سے ہم ہٹ تو نہیں رہے ہیں،
اس راستے سے بہک تو نہیں رہے ہیں، یہ راستہ ہم سے چھوٹ تو نہیں رہا ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اسی مقصد اور اسی عنوان سے گفتگو کی تھی کہ ہماری دنیا اور آخرت کی جو مجموعی زندگی ہے، صرف دنیا کی زندگی کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ مرنے کے بعد بھی زندگی باقی رہتی ہے اور اس زندگی کا اختتام نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، چاہے وہ خدا نخواستہ جہنم کی زندگی کی صورت میں باقی رہے یا انشاءاللہ جنت کی زندگی کی شکل میں باقی رہے۔ ہم کو اس پوری زندگی کے دونوں حصوں میں اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کامیابی کے لیے ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے بھی وابستہ رکھیں اور اہل بیت علیہم السلام سے بھی وابستہ رکھیں۔ میں نے یہی بات آپ کی خدمت میں روزانہ کہی ہے، چاہے جس طرح سے کہی ہو، چاہے جس انداز سے کہی ہو، چاہے جن باتوں کے سہارے سے کہی ہو۔ آج کی گفتگو جو اختتامی گفتگو ہے، اس میں جو آخری باتیں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں نے 2-3 دن پہلے یا اس سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ منزل نجات تک پہنچنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک وہ راستہ جو ہمیں کامیابی تک لے جائے، دوسرے وہ راہبر کہ جو ہمیں پہنچائے اور ہمیں راستہ دکھائے اور بہکنے پہ ہمیں ٹوکے، اور تیسرے اس راستے پر چلنا۔ اللہ نے کرم کیا ہے کہ ہم اس دین اور مذہب تک پہنچ گئے ہیں، اس راستے تک پہنچ گئے ہیں جو صراط مستقیم ہے، توحید سے لے کر قیامت تک کے عقائد کا اقرار کر کے۔ توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت، ان 5 بنیادی باتوں کو ہم مانتے ہیں ہم سب کے سب، اور یہی وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، جو انبیاء کا راستہ ہے، جو رسولوں کا راستہ ہے، جو ائمہ کا راستہ ہے، جو خود مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ نحن الصراط المستقیم، ہم ہے سیدھا راستہ، ہمیں دیکھتے جاؤ، ہم جو کریں وہ کرو، جس کام سے روکیں یا رکیں اس سے رکو، یہی سیدھا راستہ ہے جو منزل تک پہنچائے گا۔ عزیزو، بات خاتمے پر آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ صاحب ایمان ہونے کے بعد ہم کو ساری زندگی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے رہیں۔ میں نے ایک دن چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں یہ بات کہی تھی کہ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعوے دار ہیں، مدعی ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، امام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی باتوں کو مانتے ہیں، ائمہ طاہرین کو مانتے ہیں، ائمہ طاہرین کی باتوں کو مانتے ہیں۔ مومن ہونے کا یہ مطلب ہے۔ امام نے فرمایا ہے کہ ایمان تمہارے دعوے کا نام ہے، اور اس ایمان کی نتیجے میں جو تمہاری زندگی میں عمل دکھائی دے وہ اس دعوے کے ثبوت کا نام ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جملے کو بھی میں نے دہرایا تھا کہ الایمان والعمل اخوان توأمان ورفیقان لا یفترقان، ایمان اور عمل 2 ایسے دوست ہیں اور 2 ایسے بھائی ہیں جو جڑواں بھائی ہیں اور کبھی بھی ایک دوسرے سے نہ الگ ہونے والے دوست ہیں، یعنی ایمان ہوگا تو عمل ہوگا۔ یہ ساری باتیں میں دوہرا کس لیے رہا ہوں؟ یہ باتیں دوہرا اس لیے رہا ہوں عزیزوں کہ آج آپ کی خدمت میں آخری حصے میں گفتگو کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری نجات کے بہت سے مرحلے ہم نے ٹھیک سے طے کر لیے ہیں عقائد کی دنیا میں، اگرچہ اس وقت دشمنوں نے جو ہمارے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے اس میں ایک جنگ یہ بھی چھیڑ رکھی ہے کہ وہ بنیادی عقائد جو صدیوں سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بزرگ علماء نے ائمہ طاہرین کے ارشادات اور ہدایات کی روشنی میں اور قرآن مجید کے ارشاد اور ہدایت کی روشنی میں جو عقائد طے کیے تھے دلیلوں کے ساتھ، ان میں بھی ہم کو متزلزل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سے بھی ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ ایک الگ چیپٹر ہے،
اس وقت اس پر گفتگو مناسب نہیں ہے، لیکن جتنے فتنے اس وقت اٹھ رہے ہیں اس میں دونوں کوششیں ہو رہی ہیں، ہمارے عقائد کی صحیح عقائد کو ہم سے چھین لیا جائے، کہیں کچھ بڑھا دیا جائے، کہیں کچھ گھٹا دیا جائے، اور دوسری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو اعمال کی جو شکل جو صدیوں سے اہل بیت علیہ السلام کے سے ملی تھی ہمیں، رسول کے گھر میں پیدا ہونے والے ان کی اولاد نے جیسے عبادتیں انجام دی تھیں، نسلوں میں وہ عبادتیں ہم تک منتقل ہوئی ہیں، اسی طرح سے ان کو بھی اب بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں کچھ بڑھایا جا رہا ہے تو کہیں کچھ گھٹایا جا رہا ہے۔ اس سے ہوشیار رہیں۔ میرا اس وقت کا موضوع یہ بھی نہیں ہے، اس وقت میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں منزل نجات تک جانا ہے تو ہم بے عملی کے ذریعے نہیں جا سکتے، با عمل بن کے ہی منزل نجات تک پہنچ سکتے ہیں، جس کو میں نے ان لفظوں میں کہا تھا کہ راستہ مل جانا کافی نہیں ہے، راہبر کا مل جانا کافی نہیں ہے، اس راستے پر چلنا اور آخر تک چلنا ضروری ہے۔ صرف چلنا بھی کافی نہیں ہے، آخر تک چلنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں آج مجھے آپ حضرت کی خدمت پہ کہنا ہے کہ اندر سے جذبہ عمل انسان میں کب پیدا ہوگا۔ جذبہ عمل پیدا کرنے کے لیے جہاں عمل کو انجام دینے میں مذہب جو ہم سے کہتا ہے اسے کرنے میں، یہ جس سے روکتا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنے میں ہمیں زحمتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے، 18 گھنٹے بھوکا پیاسا رہ کے روزہ رکھنا پڑے، اپنی محنت کی کمائی سے کفایت شعری کر کے کچھ بچا لیا اس کا 5واں حصہ دینا پڑے، اس میں کہیں نہ کہیں زحمت اور تکلیف ہوتی رہتی ہم کو۔ یا ساری دنیا کھا رہی ہے مزیدار چیزیں غذائیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، ہم نہیں کھا سکتے۔ تو مذہب کی پابندی کرنا اور باعمل بننا یہ ایک آسان کام نہیں ہے، تفریح نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے مشکل کام کو انجام دینے پہ تیار ہو جاتا ہے اگر اس کا نتیجہ اس سے بڑا اسے دکھائی دے۔ بڑے نتیجے کے لیے آدمی بڑی مشکلوں کا سامنا کرتا ہے۔ آج دیکھیں آپ، جان جوخم میں ڈال کے لوگ ایورسٹ پہ چڑھے ہوئے زمانہ گزر گیا، لیکن چلے جا رہے ہیں، فہرست میں کہیں تو نام آ جائے۔ تو اگر ان کی نگاہ میں اس چوٹی کا سر کرنا کوئی بڑا نتیجہ ہے تو اس کے لیے وہ خطرہ بھی اٹھا رہے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھا رہے ہیں۔ پوری انسانی دنیا میں آپ کھیلوں میں دیکھیے، وزن اٹھانا کوئی کھیل نہیں ہے، اپنے سے 4 گنا وزن ہاتھوں پہ اٹھا رہے ہیں، نام ہو جائے تو وہ اس نتیجے کو بڑا نتیجہ سمجھتے ہیں، لہذا اس کے لیے بڑی زحمت اور بڑی تکلیف اٹھانے کا تیار ہے۔ روزانہ گھنٹوں دوڑ رہے ہیں، ایتھلیٹ بننا ہے، نمبر لانا ہے تو دوڑ رہے ہیں، سب زحمتیں ہیں۔ تو آدمی جس چیز کو اہمیت دیتا ہے اور جس نتیجے کو بڑا نتیجہ سمجھتا ہے، پھر اس تک پہنچنے کے لیے تکلیفیں بھی بخوشی اٹھاتا ہے۔ اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ اس زحمت کا احساس نہیں ہوتا، اس نتیجے کے پانے کی لذت میں۔ میرے عزیزو، مومن بھی جب باعمل بنتا ہے، نیکیوں کو انجام دیتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو بڑے نتیجوں کے لیے کرتا ہے، جن بڑے نتیجوں میں کم سے کم نتیجہ ہے جنت کی دائمی نعمتوں تک پہنچ جانا، اور سب سے بڑا نتیجہ ہے اللہ کی رضا تک پہنچ جانا۔ اور اس کا راستہ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب آج جو حضرات یہاں تشریف فرما ہے یہ رسمی شرکت والے نہیں ہیں، جنہوں نے اپنے ٹائم ٹیبل خود ہی بنا لیے ہیں۔ ہمارے مربی، معلم، استاد، ماموں، خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری، جن کا تذکرہ میں اکثر کرتا بھی ہوں اور اکثر ان کا نام نہیں آتا ہے، ان کی فکر اور ان کی باتیں آپ تک منتقل کرتا ہوں۔ عزیزو، وہ ایک جملہ کہتے تھے، بات کہتے تھے، اور اس طرح کہتے تھے کہ آسانی سے ذہنوں تک پہنچائی جا سکے۔ وہ کہتے تھے ایک ہوتا ہے نسلی مسلمان اور ایک ہوتا ہے اصلی مومن۔ تو ہماری 2 قسمیں ہو گئی ہیں، کچھ نسلی ہیں اور کچھ اسی نسلی میں سے نکل کے اصلی بنتے ہیں۔ سرکل بنا رکھے ہیں ہم نے اپنے۔ ان کا ایک جملہ یہ تھا کہ ہم نے سرکل بنا رکھے، رمضان کا پورا مہینہ، کچھ پورے مہینے دکھائی دیں گے، روزہ بھی رکھے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، کچھ صرف شب قدر میں دکھائی دیں گے،
کچھ وہ ہیں جو پوری زندگی نماز پڑھتے دکھائی دیں گے، کچھ خالی عید کے دن دکھائی دیں گے۔ ویسی عزاداری میں بھی کچھ وہ ہیں جو مجلس عزا ہوگی تو پوری کوشش کر کے حاضر ہوتے رہیں گے، اور کچھ نے اپنی تاریخیں طے کر لی ہیں، محرم کے 10 دن جانا ہے، محرم کی 7 سے جانا ہے، عاشور کو جانا ہے۔ الگ الگ قسم کے مسلمان بہت ہیں۔ ایک صاحب تھے، آپ کے سامنے تو باتیں کر چکا ہوں، سن بھی چکے ہیں آپ، روزہ کبھی نہیں رکھتے تھے اور افطاری کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ روزہ کبھی نہیں رکھتے تھے اور افطاری کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ شرم نہیں آتی تم کو، ایک روزہ نہیں رکھتے اور ایک افطاری نہیں چھوڑتے؟ کہنے لگے کیا بالکل ہی کافر ہو جائیں؟ تو افطاری والے مسلمان بھی پائے جاتے ہیں، وہ بھی پائے جاتے ہیں جو خود نہ روزہ رکھتے نہ افطاری کرتے، مسجد میں خالی بھیج دینے کو ہی اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں۔ وہ بھی ملتے ہیں کہ جو خالی حلیم و کھچڑا 7 محرم 8 محرم 9 محرم 10 محرم کو مومنین کے کھلا کے اسی کو اپنے لیے کافی سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن اسلام ہم سے نہیں کہتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اس گلشن سے ایک پھول کو توڑو اور اس کے بعد اپنے کو مطمئن کر لو، پورا گلدستہ تمہارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، عقائد بھی درست ہونا چاہیے، اعمال بھی درست ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ کم از کم عقائد کی منزل میں ہم دعوے داری تو بہت بڑی نہیں کرنا چاہیے آدمی کو کہ میرے عقائد بالکل درست ہیں۔ درست ہونے کا فیصلہ تو تبھی ہو سکتا ہے جب آپ معتبر علماء کی کتابوں میں عقائد کو پڑھ کے دیکھیں، یا اہل بیت علیہ السلام کی ان روایتوں میں دیکھیں کہ جہاں اس دور کا صحابی کتنی فکر تھی۔ جناب شہزادہ امامزادہ عبدالعظیم جو شہر رے میں دفن ہیں تہران، ان کی زیارت کے لیے جب زائرین جاتے ہیں تو ان کی زیارت کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ شاہ عبدالعظیم حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل میں تھے، اور 10ویں امام کے دور میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ انتہائی عالم، فقیہ اور انتہائی معزز شخصیت تھی۔ سن و سال کے لحاظ سے وہ بڑے تھے 10ویں امام سے کافی، لیکن انہوں نے آ کے اپنے پورے عقائد امام کو گنائے تھے، میں یہ مانتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، دیکھیے اس میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے، اور اس کے بعد امام نے اس کی تصدیق کی تھی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عقائد کے بارے میں بھی ہم کو کچھ زیادہ خوش فہمی اپنے بارے میں ہو گئی ہے کہ ہم عقائد میں بڑے مضبوط ہیں، لیکن ان عقائد کی تفصیل کیا ہم نے کبھی جا کے کہیں چیک کی کہ جو ہم مان رہے ہیں وہی اہل بیت سے ہمیں ملا ہے، وہی قرآن سے ملا ہے، یا ہم وہ مان رہے ہیں جو ہمارے گھروں میں کہیں سے آ گیا، خاندانوں میں کہیں سے آ گیا؟ تو بہرحال پھر بھی عقائد کے منزل میں کم سے کم ہم کسی حد تک اپنے اطمینان اپنے کو مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن عمل کی دنیا وہ دنیا ہے کہ جس پہ قدم کو کبھی نہیں رکنا ہے، ہمیشہ راہ عمل پہ اپنے قدم کو آگے بڑھائے جانا ہے، اچھائیاں اپنائے جانا ہے، جب ممکن ہو سکے، جب ہو سکے، ایک بار صحیح، ہر بار میں صحیح، ایک بار صحیح، اگر ایک غلطی ایک گناہ سے ایک بار بھی بچ سکتے ہیں تو کم سے کم ایک بار ہی بچ جائے۔ یہ باعمل زندگی بسر کرنا یہی ان کا پیغام بھی ہے، اور یہی انہوں نے ہمارے لیے ذریعہ نجات قرار دیا ہے۔ بات زیادہ سوکھی ساکھی ہو گئی ہے، لہذا میں معصومین کی سیرت سے اور واقعات کے سہارے تھوڑا خشکی اپنی گفتگو کی کم کرتا ہوں، اس لیے کہ روٹی میں بھی اگر خشکی زیادہ ہو جائے تو کھانے میں کڑوی لگنے لگتی۔ خشکی جانتے ہیں؟ اب تو ہمارے گھروں میں روٹیاں بھی پکنا کمی ہو گئی ہیں، بازار میں اتنی قسم کی موجود ہیں کہ خواتین کی یہ زحمت بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن جب روٹی پکائی جاتی ہے تو لوئی کو میں نے بھی پکائی ہے روٹی، اس لیے جانتا ہوں، شادی سے پہلے پکائی، مگر یہ بھی بتا دوں لوئی جو ہوتی ہے آٹے کی، اس کو سوکھے آٹے میں پہلے پھیلا جاتا ہے تاکہ وہ ہاتھوں میں نہ چپکے، اس کو خشکی کہتے ہیں، لیکن اگر وہ زیادہ بھری رہ جائے تو توے پہ جانے کے بعد روٹی کو کڑوا کر دیتی ہے، تو اتنی کڑواہٹ بھی نہ پیدا ہو اور بات بھی آپ تک پہنچ جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ کی خدمت میں جو بات روز عرض کی وہی کہ ہمیں نجات تک، کامیابی تک پہنچنے کے لیے منزل راہ عمل پر ہمیشہ قدم کو بڑھائے رکھنا ہے، اور راہ عمل پر قدم بڑھانے کے لیے سب سے بڑی طاقت جو ہمارے پاس ہے وہ ہے یقین آخرت، حساب و کتاب کا یقین،
جزا اور سزا کا یقین، قبر سے لے کے جنت تک کی منزلوں کا پر یقین کہ یہ ہماری زندگی کی حقیقتیں ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا ہے. جیسے یہاں ہم اپنی زندگی کی حقیقتوں سے انکار نہیں کر سکتے کہ بچے پیدا ہوئے تو بچے ہیں، پھر نوجوان ہوں گے، پھر جوان ہوں گے، پھر بوڑھے ہوں گے، ادھیڑ ہوں گے، پھر بوڑھے ہوں گے، پھر مریں گے. ان میں سے کسی حقیقت کا ہم انکار نہیں کر سکتے. ویسے ہی آخرت کی زندگی ہے، قبر میں جانا ہوگا، سوال و جواب کا سامنا کرنا ہوگا، اس کے بعد وقتی فیصلہ ہوگا کہ یہ جنت کے لائق ہے کہ جہنم کے لائق ہے. وادی السلام ملے گی، اگر جنت کے لائق ہوں گے وادی برہوت ملے گی، اگر جہنم کے لائق ہوں گے یہ وقتی مسئلہ ہوگا. یہ وادی السلام اور وادی برہوت نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، ان کے ہلکے سے نمونے اور ہلکی ہلکی جھلکیاں ہیں. پھر حساب کے لیے نکالا جائے گا، پھر اعمال کی تول ہوگی، میزان پہ اعمال تولے جائیں گے، پھر صراط سے گزرنا ہوگا، اس کے بعد منزل نجات پر پہنچیں گے. میرے عزیزوں، جتنا آخرت کا یقین بڑھے گا، ایک دوسرے کو دیکھنا نہ شروع کیجیے، سب مجھے ہی دیکھتے رہیے. جتنا آخرت کا یقین بڑھے گا اتنا ہی عمل کی زندگی میں آنا بھی آسان ہوگا اور دشواریوں کا مقابلہ کرنا بھی آسان ہوگا. ائمہ نے، پیغمبر نے ہم کو کھلی ہوئی دعوت عمل دی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں ایک دن ایک روایت پڑھی تھی، آج ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. روایت ہے کہ ایک مسلمان پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ پیغمبر مجھے کچھ چیزیں چاہیے جن سے جو آپ سے مجھے درکار ہے. میرے 6 دن مطالبے ہیں، میری 6 ضرورتیں ہیں، آدھا درجن. میرے 6 کام ہیں، وہ آپ کیسے ہو بتائیے. تو پیغمبر نے کہا کیا ہے؟ تھا بہت سمجھدار. اس نے کہا کہ پہلی بات یہ کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے. ٹھیک، اور کیا چاہیے؟ کہا اللہ بھی مجھ سے خوش رہے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے خوش رہے، وہ بھی ناراض نہ ہو. ہم آپ تو اسی سنگت کے بٹھانے میں ہی پریشان رہتے ہیں کہ ادھر اللہ کو خوش کرنے چلے تو ادھر معلوم گا کنیز خدا ناراض ہوئی جا رہی ہے، اور کنیز خدا کے راضی کرنے میں لگ گئے تو ادھر اللہ ناراض ہوا جا رہا. تو اللہ بھی ہم سے راضی رہے اور ہم سے لوگ بھی خوش اور راضی رہے، یہ دوسری چیز. تیسری چیز کہا مجھے صحت اور تندرستی رہے میری زندگی میں، بیماری نہ آئے، صحت چاہیے مجھے. چوتھی چیز کیا چاہیے؟ کہا مجھے مال میں برکت چاہیے. برکت کا مطلب یہ ہے چاہے تھوڑا سے ہو مگر پورا پڑے. نحوست کا مطلب یہ ہے کہ چاہے بہت ہو مگر پورا نہ پڑے. اصل چیز جو ہے وہ برکت ہے. وسعت رزق الگ چیز ہے اور رزق کی برکت الگ چیز ہے. اکثر لوگوں کو رزق کی وسعت نصیب ہوتی ہے لیکن رزق میں برکت نصیب نہیں ہوتی ہے. وسعت انسان کی اپنی کوششوں سے آ سکتی ہے، مگر برکت رزق میں اللہ کے ہدایات پر عمل کرنے سے آئے گی. تھوڑا سا بھی پورا پڑ جائے گا، بشرطے کہ پروردگار کی ہدایات کی روشنی میں آدمی زندگی بسر کرے اور خرچ کرنا بھی اس کی ہدایات کی روشنی میں سیکھے. تو کہا مجھے روزی میں برکت چاہیے، جسم کو صحت چاہیے اور لمبی عمر بھی چاہیے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ نہیں ہوئی. 4 بھی نہیں ہوئی، 6 بھی نہیں ہوئی، اب 5 ہی بچا ہے. چلیے پھر تو اب مجھے آپ سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں رہ گئی. بات یاد آتی ہے، بس بات آج ختم ہو رہی ہے. پیغمبر کے اصحاب ہوتے تھے، وہ لوگ اصحاب کہلائے جنہوں نے پیغمبر کی زندگی کو پایا، چاہے آدھے گھنٹے کے لیے پایا. یہ بالغ ہوئے اور 28 سفر کو اور پیغمبر رخصت ہو گئے تو یہ صحابی ہیں. ان کی ایک عزت، ان کی ایک عظمت، ان کی ایک حیثیت ہے. انہوں نے پیغمبر سے سیدھے باتیں سنی ہیں، پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر سے سیکھا ہے، عزت ہے ان کی. قرآن کریم بھی ان کا احترام کرتا ہے، بشرطے کہ جو پایا تھا اس کو بچایا بھی ہو. صحابیت کے ذریعے جو شرف پایا ہے وہ یہ نہیں تھا نہیں بچایا، بچانے والوں نے بچایا بھی، سلمان و ابو ذر ماشاء اللہ. لیکن دونوں طرح کے تھے. اسی دور میں منافقین بھی تھے، وہ بھی صحابی پیغمبر تھے. منافق کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہر میں مسلمان ہے. سورہ منافقون پورا کا پورا گواہ اس بات کے. خیر، تو ایک ہوتا ہے صحابی پیغمبر، اس کی بڑی عزت ہے، اس لیے پیغمبر کا صحابی ہے، پیغمبر سے دیکھا ہے، پیغمبر سے ملا ہے، معانقہ کیا، ہاتھ ملائے، باتیں سنی، ان سے سیرت اپنائی، سیکھا، ان کی عزت ہے. ایک اور عزت ہے
جو صحابی نہیں ہے تابعی کہلاتے ہیں. تابعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نسل جو پیغمبر کے دور میں نہیں پیدا ہوئی لیکن وہ نسل جو اصحاب کے دور میں پیدا ہوئی وہ تابعی. تبع اصل میں 3 تے سے تبع ہے, تے بے عین, اس کا اتباع جس سے بنا پیروی. تابعین یعنی یہ بعد میں آنے والے. اور ایک فہرست مسلمانوں نے تیار کی ہے تبع تابعین. اب صحابی کون ہوئے؟ جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا. تابعی کون ہوئے؟ جنہوں نے انہیں دیکھا, جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا. تبع تابعین کون ہوئے؟ تیسری پشت. یہ وہ ہیں جنہوں نے انہیں دیکھا ہے, جنہوں نے انہیں دیکھا تھا, جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا. نہیں سمجھ لیں اس بات کو. صحابی اس نے خود پیغمبر کو دیکھا, تابعی اس نے خود پیغمبر کو نہیں دیکھا, اس نے ان کو دیکھا ہے جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا. تبع تابعین یہ چوتھے نمبر پہ آ گئے. یہ وہ ہیں جنہوں نے ان کو بھی نہیں دیکھا جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا. انہوں نے ان کو دیکھا ہے جنہوں نے ان کو دیکھا تھا, جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا. یہ تبع تابعین کہلاتے ہیں. ان کی بھی عزت ہے کہ بھئی پیغمبر سے قربت. تو ایک جملہ تو آپ سے کہنا ہی چاہوں گا کہ اگر اتنی دور تک فہرست بنی ہے ان کو دیکھا, جنہوں نے ان کو دیکھا, جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا, تو انہیں اہل بیت کا خیال کیوں نہیں آتا جنہوں نے آنکھ کھول کے پیغمبر کو دیکھا, جن کی گوشت میں پیغمبر نے آنکھیں بند کی. خیر کتنی چیزیں میں نے آپ کو سنا لی, طے ہو گئی بات. 5 سنائی ابھی, 6ٹھی ابھی باقی ہے. لیکن میں انشاءاللہ بھولا نہیں ہوں, لہذا شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا مجھے, اور اگر بھول بھی جاؤں تو کوئی ایسی بات نہیں. دور وہ ہے جب آخری تابعی ڈھونڈے نکالے گئے کہیں کہ اب ان کے بعد تابعین میں بھی کوئی زندہ باقی نہیں ہے. وہ رہنے والے مکے مدینے کے کہیں تھے لیکن گئے مصر. تابعی کا مطلب یاد ہے نا, تابعی کا مطلب یعنی وہ جس نے پیغمبر سے نہیں سنا, پیغمبر کو نہیں دیکھا, صحابی سے سنا ہے جو کچھ سنا. بیچ اس کے اور پیغمبر کے بیچ میں ایک راوی ہے. تو اگر ایک ہی راوی ہے تو جھوٹ کا امکان کم ہے, غلط بیانی کا امکان کم ہے. ایک واقعہ پہلا آدمی آگے بیان کرتا ہے اور 4 آدمی بیچ میں آنے کے بعد 5واں بیان کرتا ہے تو واقعہ اچھا خاصا بدل چکا ہوتا ہے. ایک چنگاری جو ہے وہ ایک شعلہ بن چکی ہوتی. تو تابعی صاحب آخری تھے, بزرگ بوڑھے آدمی تھے, بہت. مصر آئے تو مصر والے ظاہر ہے انہیں نصیب نہیں تھے, تابعی سے گھیر لیا ہزاروں آدمیوں نے کہ کوئی پیغمبر کی حدیث آپ سنا دیجئے. ان کا بھائی اور سب تو میں بھول گیا, بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, ایک روایت مجھے یاد رہ گئی, کہ چلیے وہی سنا دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر فلاں راوی نے مجھ سے بیان کیا, آپ راوی کا نام بیچ میں لیا جو صحابی ہیں, کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ جو انسان 2 کام کر لے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی. اچھا ایسی روایتیں ہم کو بھی بہت جلدی مل جاتی ہیں, بہت جلدی ان پر اعتماد ہو جاتا, ہر جگہ بحث, لیکن جنت واجب ہو جائے گی والی روایت ملتے ہی بلا شرط جنت واجب کر لیتے اپنے اوپر. جبکہ امام نے فرمایا تھا انا من شروطہا, ہر جگہ شرطیں ہیں جو بعد میں بیان کی گئی. خیر تو یہ صحابی وہ ہیں, تابعی وہ ہیں جن کے درمیان پیغمبر کے ان کے درمیان ایک راوی کہہ لے پیغمبر نے فلاں نے مجھے بیان کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو آدمی 2 کام کر لے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی. اب لوگوں نے جلدی سے کاغذ قلم پکڑا کہ جلدی لکھو, جنت پکی کرو. کہنے لگے تھوڑی دیر کے بعد کہ ایک بات اس میں سے میں بھول گیا. چلو بھائی آدھی جنت سے ہی. اب لوگ اب بھی منتظر کہ ایک بھول گئے تو ایک تو سنائے. کہہ لے ایک بات میں بھول گیا اور ایک وہ راوی بھول گیا جس نے مجھ سے بیان کیا. تو آپ کا حال تو وہ نہیں ہے نا, 5 سنا چکا ہوں, 6ٹھا باقی, ایک صلوات بھیجیں. اس کی فرمائشیں کیا کیا تھی؟ اللہ مجھ سے راضی, لوگ مجھ سے راضی, میرے مال میں برکت, میری صحت صحیح رہے, مجھے لمبی عمر ملے. اور 6ٹھا مطالبہ ایک ہی جملے میں سب مانگ لیا. دنیا کی چیزیں تو اتنی مانگی 5, مگر آخرت بڑی ذہانت کا جواب سوال کہ آخرت میں مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو. اب الگ الگ مانگنے کی ضرورت نہیں کہ کوثر مل جائے, تسنیم مل جائے اور فردوس مل جائے اور یہ طبقہ مل جائے, آپ کا ساتھ نصیب ہو, یعنی آخرت کی آخری اونچائی. پیغمبر کا ساتھ مل جائے تو آخری اونچائی. تو اس نے کتنے کام کہے؟ 6 چیزیں. وہ چاہتا تھا, ہم آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی پیغمبر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے کہ اللہ
اس سے لوگوں کو راضی کر دے تو بھی راضی ہو جا، اور اس کی روزی میں برکت دے دے، وسعت دے دے، اور جسم کو صحت دے دے، اور لمبی پیغمبر دعا کر دیں، اللہ قبول کر لے گا۔ لیکن بجائے اس کے کہ پیغمبر دعا کریں، انہوں نے فرمایا کہ تو 6 چیزیں چاہتا ہے تو تجھے 6 کام کرنا پڑے گا۔ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس جملے میں ہمارے لیے پوری زندگی کا ایک اصول طے کر دیا کہ جو چاہیے اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ 6 ڈیمانڈ سے پیغمبر 4 کام بتا دیتے ہیں، 3 کام بتا دیتے، 5 کام بتا دیتے، یہ 6 کے 6 کہہ رہے ہیں کہ جو اگر چاہیے تو اس کے لیے عمل کی راہ پہ آنا پڑے گا، اور عمل بھی ادھورا نہیں پورا کرنا پڑے گا۔ کہا تجھے 6 چیز چاہیے تو 6 کام تجھے کرنا پڑیں گے۔ اس نے کہا بتائیے۔ کہا کہ تو چاہتا ہے کہ، اب وہ بھی ذہین تھا لیکن ہے تو امتی، اب نبی کے جواب سنیے۔ کہا تو چاہتا اللہ تجھ سے راضی رہے تو بڑا آسان ہے، جتنے کاموں کی اللہ نے اجازت دی ہے وہ کر، اور جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ان سے اپنے کو روک لے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اسے یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا، میں بھی یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، عملی زندگی میں کام آنے والی بات ہے۔ کہا چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تو جن کاموں کو کرنے کے لیے کہہ رہا وہ کرو، جن کاموں سے روک رہا اس سے روکو، راضی ہو جائے، اس کو الگ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ دوسرا کیا مطالبہ تھا اس کا؟ دوسری ڈیمانڈ کیا تھی؟ کہ لوگ مجھ سے راضی رہیں۔ پیغمبر نے اس کا جو فارمولا بتایا، تجربہ کر کے دیکھ لیے اگر اب تک نہ کیا ہو۔ کہا ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ نعمتیں، بلکہ بے حساب نعمتیں ہم سب کے پاس اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں جو میرے پاس ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس نہ ہو۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو آپ کے پاس ہیں، میرے پاس نہیں۔ تو بے حساب نعمتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود سب کے پاس برابر سے نعمتیں نہیں ہیں۔ کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے۔ اس نے کہا کہ لوگ ہم سے راضی رہیں، اس کا طریقہ بتا دیجئے۔ تو پیغمبر نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے رہو، اور جو دوسروں کے پاس ہے اس پر نگاہ نہ رکھو۔ جو تمہارے پاس ہے اس تک، اسے لوگوں تک علم ہے پہنچاؤ، سیاست کی عقل ہے پہنچاؤ، تعلقات ہیں ان کی مدد کرو، لوگوں کے اس تعلقات سے، پیسہ ہے اس سے مدد کرو۔ جو تمہارے پاس ہے اسے تم لوگوں تک پہنچاتے رہو، اور جو لوگوں کے پاس ہے، ایک کے پاس پیسہ ہے، ایک کے پاس اقتدار ہے، ایک کے پاس زبان ہے، ایک کے پاس قلم ہے، اس سے امید نہ لگاؤ، دوسروں سے امید لگانا چھوڑ دو، اور اپنی نعمتیں دوسروں تک پہنچاتے رہو، تم سے سب خوش رہیں گے۔ سچ کہتا ہوں، خالی اس ایک نصیحت پہ اگر ہم لوگ عمل کر لیں تو ہمارے معاشرے میں بہت سکون آ جائے گا، بہت چین آ جائے گا۔ نہ جانے کتنی مشکلیں صرف اس سے پیدا ہوتی کہ دوسرے کے ہاتھ میں دکھائی دے رہا ہے وہ جلے مرے جا رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی سچائیاں ہیں، ان سے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ روایات کا مشہور جملہ ہے مگر اب اس وقت میں دوہرا رہا ہوں، اتق شر من احسنت الیہ، کسی کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کیجئے تو یہ طے کیجئے کہ مجھے اللہ سے اس کا اجر لینا، مجھے اللہ اور اللہ کے نبی اور ان کے بھیجے ہوئے ائمہ کو ذریعہ بنانا، ان سے اپنا انعام لینا ہے۔ ان کے ساتھ جو نیکی کر رہا ہوں ان سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہماری شکایت کیا ہوتی؟ صاحب ایسا پی گئے، کبھی ایک بار تو شکریہ ادا کر دیا ہوتا۔ کاہے کے لیے آپ چاہتے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرے اور آپ کا اجر کم ہو؟ ادھر سے لیجئے جو کچھ لینا ہے۔ روایت یہ ہے کہ اتق شر من احسنت الیہ، جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ اور دوسری روایت اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک مجھے ضرورت ہے، مثلا مجھے انگلش لکھنا نہیں آتی، مجھے ایک تحریر تیار کرانا ہے ویزے کے لیے، کورٹ میں دینا، کچھ بھی کرنا ہے، میں گیا آپ کے پاس، آپ کا قلم بہت اچھا ہے، تحریر بہت، قلم کا مطلب وہ نہیں جو جیب میں لگایا جاتا ہے، یعنی آپ لکھتے بہت اچھا ہے۔ لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی رائٹنگ بہت اچھی، آپ بہت اچھا لکھتے ہیں، یعنی آپ کی جو عبارت بناتے ہیں، جو لکھتے ہیں، ان کے الفاظ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس علم ہے، اس سے میں نے فائدہ اٹھایا، مدد مانگی، آپ نے اپنے علم سے، تجربے سے مدد کر دی۔ روایت یہ کہتی ہے، بہت قابل توجہ لفظ ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ انسان کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ جب وہ تم سے کسی سلسلے میں مدد مانگے گا تو تم اللہ کی سے ملی ہوئی جس نعمت سے اس کی مدد کرو گے۔ مثلا آپ کے پاس پیسہ، آپ نے کسی کی مدد کی، ڈاکٹر صاحب کے پاس ڈاکٹر ہیں، وہ ان کے پاس علم ہے، اس سے مدد کی۔ تو روایات معصوم کہتی ہیں کہ جس نعمت کے ذریعے
تم اس کی مدد کرو گے وہ اسی نعمت پر تم سے حسد کرے گا. شاید توجہ نہیں دی آپ نے. اگر آپ کا پیسہ کسی کے کام آ گیا ہے تو یہ توقع رکھیے کہ کل یہ آپ کے پیسے ہی کی وجہ سے آپ سے حسد کرے گا. آپ کا علم کام آ گیا کسی کی تو توقع ان سے رکھیے ہی نا. بہرحال رکھیے اس سے بس کہ جو تمہارے پاس ہے لوگوں کو پہنچاتے رہو, اور جو لوگوں کے پاس اس کی تم توقع نہ کرو تو سب لوگ تم سے راضی اور خوش رہیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. تیسری ڈیمانڈ کیا تھی ان کی؟ صحت, ہمیشہ صحت مند رہے, بیمار نہ ہو. پیغمبر نے کہا یہ چاہتے ہو تو صدقہ دیتے رہو. صدقے کا مطلب چھوٹا سکہ نکال کے ڈبے میں ڈالنا نہیں عزیزوں. صدقے کا مطلب ہوتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں کے کام آنا. وہ پیسہ, صدقہ پیسہ بھی بن سکتا ہے, وہ صدقہ آپ کا علم بھی بن سکتا ہے, وہ صدقہ آپ کے تعلقات بھی بن سکتے ہیں. ہر اچھا کام جو آپ کی ڈیوٹی میں نہیں شامل ہے آپ کو کر دے کسی کے لیے. راستے میں آپ جا رہے ہیں, دیکھا لوگوں نے, بچوں نے کھا کے ادھر گلاس پھینک دی ہے, ادھر پولیتھین پھینک دی ہے, اسے اٹھا کے آپ نے اگر ڈال دیا ڈسٹ بن میں تو یہ بھی صدقہ ہے. کیلے کا چھلکا کوئی پھینک کے چلا گیا پلیٹ فارم پہ, کوئی اس سے پیر پڑے گا, سٹاک سے پھسلے گا, گر پڑے گا, وہ آپ نے پیر سے کنارے کر دیا, یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ خالی چھوٹے سکوں کا صدقے کے ڈبے میں رہا, پتہ نہیں ہمارے سماج میں کہاں سے آ گیا. حیثیت والے لوگ بھی اپنی حیثیت سے صدقہ نہیں نکالتے, صدقے کی حیثیت بنا رکھی ہے. $1 $2 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ. پہلے ہمارے یہاں امام ضامن باندھا جاتا تھا 58 کا سکہ, 54 کا, پھر 1 روپیہ تک آیا, اب 10 روپے تک آ گیا ہے. اپنی حیثیت سے جو کار خیر آدمی کرے وہ ہے صدقہ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اگر اللہ کی بارگاہ سے تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو تمہیں یہ بھلائی اللہ کی بارگاہ سے تب ملے گی جب اس میں سے خرچ کرو جس سے تمہیں محبت ہو. اگر تمہاری ہزاروں کی آمدنی ہے تو 1 پاؤنڈ دینے میں کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے. جتنا دینے میں تکلیف محسوس ہو جب اتنا دو. تو بہرحال اگر صحت چاہیے تو صدقہ دیتے رہو. اس کے بعد اگلی چیز کیا؟ صحت کے بعد بات ختم ہو گئی. لمبی عمر چاہیے. لمبی عمر چاہیے تو کیا کریں؟ کہا لمبی عمر چاہیے میرے بھائی اور میری بہنیں, اور خاص کر کے سنیں اور ابھی طے کر لیں کہ خدا نہ خواستہ اگر اس غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں تو آئندہ نہیں کریں. کہا لمبی عمر چاہیے تو جو خون کے رشتے ہیں ان رشتوں کو ہمیشہ جوڑ کے رکھو, صلہ رحم کرتے رہو. یہ رشتہ کہیں صرف فون کرنے سے جڑ سکتا ہے, یہ رشتہ کہیں صرف تحفہ دینے سے جڑ سکتا ہے, یہ رشتہ کہیں کھانا کھلانے سے جڑ سکتا ہے, یہ رشتہ کہیں خبرگیری کرنے سے جڑ سکتا ہے. جو خون کے رشتے ہیں ارحام کہلاتے ہیں ان سے صلہ کرتے رہو, ان کو جوڑ کے رکھو. جو صلہ رحم کرے گا اللہ اس کی عمر لمبی کرے گا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ اللہ راضی رہے, لوگ راضی رہیں, مال میں برکت آئے, عمر لمبی ہو اور صحت برقرار رہے. اس کا آخری مطالبہ کیا تھا؟ آخری مطالبہ تھا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. میرے بچے اور میرے جوان خاص کر کے سنیں جن کے بدن میں بھی طاقت ہے, پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تمہیں جنت میں میرا ساتھ چاہیے فَأَتِلُ السُّجُودَ مَعِيَا إِلَى الْجَبَّارِ الْقَهَّارِ. اگر تمہیں میرا ساتھ آخرت میں چاہیے, جہاں میں ہوں وہاں جانا چاہتے ہو, تو میرے ساتھ جبار و قہار پروردگار کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرو. طولانی سجدے. بندگی جتنی بڑھاتے چلے جاؤ گے, جتنا تم انکساری کرتے جاؤ گے, جتنا تم جھکتے چلے جاؤ گے, اللہ تمہیں اتنی رفعتیں دیتا چلا جائے گا. اس جگہ آپ کو صلوات خود سے بھیجنا چاہیے تھا. میرے ساتھ اللہ کے لمبے لمبے سجدے کرو. سنی ہوئی باتیں بھی دہرانا ہی ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. مالک کی طرف سے آدمی اللہ سے قربت کی مختلف منزلیں ہوتی ہیں. گاڑی چلاتے چلاتے مالک کی یاد آ گئی تو گناہ یاد آ گئے, آدمی توبہ کرنے لگا, ایک قربت کی منزل پیدا ہو گئی. نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے, قربت کی منزل ہوئی. رکوع کیا, قنوت پڑھا, قربت کی الگ الگ منزلیں ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ بندہ اپنے مالک سے
سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. دعائیں کرنا ہے سجدے میں کیجئے, رونا ہے سجدے میں روئیے, گڑ گڑانا ہے سجدے میں گڑ گڑائیے. اللہ سے سب سے قربت کی منزل سجدے کی منزل ہے. اور پیغمبر نے فرمایا میرا ساتھ چاہیے تو اطیل السجود, لمبے سجدے کرو میرے ساتھ جبارو قہار کی بارگاہ میں. تو عزیزوں, میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ روایت اس لیے پیش کی کہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر سکوں اور اس بات کی تاکید کر سکوں اور ذہنوں میں اور بٹھا سکوں کہ راہ حق اللہ کے فضل و کرم سے مل گئی ہے, ہماری اس میں کوئی کوشش شامل نہیں تھی. ہمیں نہیں معلوم عالم زر میں کیا ہوا تھا, کیوں ہمیں مومنہ کی آگوش مل گئی, کیوں ہمیں مومن باپ مل گیا, کیوں ہمیں فرش رضا پہ لانے والا مل گیا. ہماری کوئی کوشش و کاوش اس میں شامل نہیں تھی. جو نہ ہو رہا ہے حق پہ اور وہ آ جائیں راہ حق پہ, وہ قیمتی ہیں. لیکن ہم راہ حق پہ آ تو گئے ہیں ادھر کی دین سے بغیر ہمارے مانگے, لیکن اس پر باقی رہنا اور اس پر چلتے رہنا یہ ہمارا کام ہے. ہمارے ذہنوں میں جو طرح طرح کی باتیں بٹھا دی گئی ہیں جن کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے, جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم عمل کی دنیا میں, پابندی دین کی دنیا میں, واجبات کا خیال رکھنے میں, حرام کاموں سے بچنے میں اگر گڑبڑ بھی کرتے ہیں, بے توجہی بھی کرتے ہیں, لاوبالی پن بھی کرتے ہیں, تو ہم سمجھتے نہیں ہماری تو بخشش ہو جائے گی. اس لیے اس کے مختلف ذریعے ہیں, ایک میں آپ کو سنا چکا, ایک فکر اور ہمارے دماغوں میں ہے. بات سچی ہے, بات حقیقت ہے, لیکن نتیجہ صحیح نہیں نکالا جا رہا. پروردگار عالم سے گفتگو کرتے ہوئے معصومین کی دعاؤں میں ایک جملہ آپ کو ملے گا, یا من سبقت رحمتہ غضبہ, اے وہ کہ جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہے, اس کی رحمت غالب ہے. لیکن رحمت کے غالب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ غضب ختم ہو گیا. ہمارے درمیان یہ سہارے ہمیں مایوسیوں سے بچانے کے لیے دیے گئے تھے. شفاعت ملے گی, اللہ کی رحمت کا سہارا ہے. محمد و آل محمد علیہ السلام سے صلوات بھیجیں, ان کا نام, ان سے توسل کرنے کا سہارا ہے. یہ سارے سہارے ہمارے ہیں, لیکن یہ سہارے ہمیں مایوسیوں سے بچانے کے لیے ہیں, جری بنانے کے لیے نہیں. ان دونوں لفظوں پہ توجہ دیجیے گا. شفاعت کا سہارا, رحمت کا سہارا, توسل کا سہارا, اعمال خیر کا سہارا, یہ سب سہارے ہمیں مایوسی سے بچانے کے لیے. کیا مطلب؟ اگر آج ہم آپ اپنا اپنا حساب کریں بیٹھ کے, نیکیاں ادھر لکھ ڈالیں, جتنی یاد سب یاد ہوگی, دو چار دوسروں کو بھی لکھ لیں گے اپنے نام, اور جتنے گناہ یاد رہ گئے ہوں وہ بھی لکھ ڈالیں, اور پھر دیکھیں نیکیوں میں کون ایسی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بے عیب پہنچا سکے ہم. جو بے عیب نیکی ہو, جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو, نہ نیت کی خرابی, نہ دکھاوا, نہ ریاکاری, نہ نام کی فہرست, نہ عمل میں غلطی. ڈھونڈتے پھرے تو شاید کوئی نیکی ڈھونڈے نہیں ملے گی. اور میں کیا کروں, بات میں بات یاد آتی ہے, پھر بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں آپ سے. مومن کی ایک اچھی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ چاہے کتنا ہی اچھا انسان کیوں نہ بن جائے, کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ بن جائے, کتنی نیکیاں کیوں نہ کرے, ہمیشہ اپنی کوتاہی کا احساس اسے رہے کہ یہ کچھ نہیں ہے. احساس تقصیر مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ اس کو یہ خیال رہے گا کہ وہ نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں کر سکے جو. اگر کسی نے پرفیکٹ سمجھ لیا اپنے آپ کو, ہمارے درمیان کو جیسے دیوانے بھی ملتے ہیں, گنتی گناتے اتنے حج کیے ہیں میں نے, کس پہ احسان کیا ہے, پہلے یہ دیکھو لائق قبول بھی ہوا ہے کوئی اس میں سے, یہ خالی گنتی بڑھانے کے حج ہو رہے تھے. 3 مہینے روزے رکھتا ہوں, رجب شعبان رمضان پورے, تو اس کا مطلب آپ مجھ سے واہ لینے کے لیے روزہ رکھ رہے تھے, اللہ سے اجر لینے کے لیے رکھ ہی نہیں رہے تھے, ورنہ مجھے گنانے نہ آتے. لوگ پوچھتے ہیں کتنے حج کیے مولانا, میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے نمازیں کتنی پڑھی, کیا گنی آپ نے نمازیں آج تک, کتنی نمازیں پڑھی؟ نیکی گننے کی چیز نہیں ہے, نیکی کر کے بھول جانے کی چیز ہے. گننے اور یاد رکھنے کی چیز ہے اپنی غلطی, اپنا گناہ. نیکی تو بھلا دینے کی چیز ہے. تو نیکی ادھر, برائی ادھر, دونوں کو سامنے رکھیں. اللہ کی بارگاہ میں نیکی پیش کرنے کے لائق, کوئی قبول ہونے کے لائق مشکل سے دیکھنے کو ملے گی, اور ادھر گناہوں کی ایک لمبی فہرست, اور کسی ایک گناہ پر آدمی جہنم کا حقدار ہو سکتا. اگر اسی وقت ہم اپنا بیلنس ٹوٹل کریں اور فیصلہ کریں, تو میرے عزیز, میں آپ کو تو نہیں کہتا, لیکن میں فوراً مایوسی کا شکار ہو جاؤں گا کہ جہنمی ہو گئے. کتنی جھوٹ بولے ہیں, کتنی غیبتیں کی ہیں, کتنی غیبتیں سنی ہیں,
کتنی بار نگاہیں جہاں جھکا لینا تھا نہیں جھکائی ہیں، کتنی واجبات چھوٹے ہیں، سب اپنے اپنے بارے میں جانتے ہیں. میں آپ کے لیے نہیں کہتا، آپ کے لیے کہتا ہوں، اگر اس وقت اپنا حساب مجھے خود کرنے کو دیا جائے تو میں اپنے کو جنت کے لائق نہیں قرار دے پاؤں گا، اور جب جنت کے لائق نہیں قرار دے پاؤں گا تو مایوسی کا شکار ہو جاؤں گا کہ نہیں، کہ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا. میرے عزیزوں، اس جگہ کے لیے شفاعت ہے، اس جگہ کے لیے رحمت ہے، اس جگہ کے لیے توسل ہے کہ تم اپنی کوشش کر کے بھی غلطیاں کرو گے تب مایوسی کا شکار نہ ہوگا، رحمت خدا بھی سہارا بنے گی، شفاعت محمد و آل محمد بھی سہارا بنے گی. تو یہ رحمت کا سہارا، یہ توسل اہل بیت، یہ شفاعت محمد و آل محمد، یہ ہمیں مایوسی سے بچانے کے لیے ہے، جری بنانے کے لیے نہیں. کہ رحمت خدا تو ہے ہی، معاف کر دے گا وہ، مولا علی تو ہے ہی، شفاعت ہو کہ ہم جنت تو چلے ہی جائیں. اور بڑے ہمتی ہیں ہم لوگ، بڑے آرام سے کہتے ہیں کچھ دنوں جہنم میں رہیں گے پھر مومن ہیں، جائیں گے تو آخر وہ جنت میں. ایک سیکنڈ کے لیے جلتی ہوئی شمع پہ خالی انگلی روک کے دکھائیے، ایک شمع پر 1 منٹ کے لیے انگلی روک کے دکھائیے، تب سوچئے جہنم میں رہ لیں گے. تو یہ جرأت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جرأت نہیں پیدا ہونا چاہیے. مالک کی رحمت سے امید لگانے کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کا غضب بھی ہے، اس کا غضب بھی ہے. بس میں بات کو ختم کروں، بچوں کو بھی واقعات کے سارے باتیں یاد رہ جاتی ہیں، میری بیٹیاں بھی یاد رکھ سکیں کہ ہمیں جتنا ممکن ہے اتنی کوشش کر کے نیکیوں کو اپنانا چاہیے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. صراط مستقیم مل گیا ہے تو اس پر چلنا چاہیے. لوگ ہمیں لاکھ بے عمل بنانے کی کوشش کریں، لاکھ ہمیں پیغام دے کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حرام، نہ حلال، تم تو جنتی ہو، تمہاری جنت پکی ہے، ان کے دھوکے میں نہ آئیے. مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کے مطابق عمل کرتے رہو، کوتاہیاں ہوگی مگر مایوس نہ ہونا. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، استغفار کا دروازہ کھلا ہے، نہ کرا سکے اللہ سے مغفرت تو رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا، قبر میں بھی کھلا رہے گا. اچھی اولاد چھوڑ کے جاؤ گے وہ مددگار بنے گی، کوئی اچھا کام کر کے جاؤ گے، اس امام بارگاہ میں تم نے چندہ دے دیا، جب تک یہاں عبادت خدا ہوگی، جب تک یہاں ذکر حسین ہوگا، جب تک یہاں بچوں کی تعلیم ہوگی، تمہارے حساب میں وہ نیکی آتی رہے گی. اللہ نے بہت سے سہارے رحمت کے دیے ہیں لیکن صرف رحمت کے سہارے رہ کے گناہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. بس میں جلدی سے بات کو ختم کروں. شیخ بہائی ہمارے بزرگ علماء میں ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں، ان کی بہت سی کتابیں ہیں اور بہت ماہر ہے، مختلف علوم کے وہ ماہر تھے. وہ کہیں کسی بستی سے گزرے، مسجد کے پاس ہے، تو وہاں ایک میرا جیسا کوئی آدمی ممبر پہ بیٹھا ہوا لوگوں اس کو واضح و نصیحت کر رہا تھا. شیخ بھائی نے دیکھا کہ اچھی خاصی باتیں کر رہا ہے، روایتیں بھی پڑھ رہا، آیتیں بھی پڑھ رہا، بڑی اچھی نصیحت کر رہا، بڑا اچھا واز کہہ رہا ہے، لیکن لوگ اس کی نہیں سن رہے ہیں. لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی اس کی بات نہیں سن رہا، اس کی بات کا اثر کسی پہ نہیں ہوتا ہے. تو شیخ بھائی بڑے عالم تھے، فوراً انہوں نے سمجھ لیا کہ معاملہ کیا ہے. کس کی زبان میں اثر نہیں ہوتا؟ عالم بے عمل، جو جانتا ہے مگر عمل نہیں کرتا. روایت کہتی ہے کہ جس سے قیامت میں پچھتانے والوں کی فہرست ہے، اس میں سے ایک نام ہے اس علم والے کا جس نے اپنا علم دوسروں تک پہنچایا اور خود عمل نہیں کیا. روایت کہتی ہے کہ پچھتانے والوں میں وہ صاحب علم ہوگا، وہ عالم ہوگا کہ جس سے اچھی باتیں سیکھ کے ان پر عمل کر کے لوگ جنت چلے جائیں گے اور یہ خود بے عملی کی وجہ سے جہنم چلا جائے گا. یہ پچھتائے گا کہ میں نے دوسروں کو تو جنتی بنا دیا اور خود جہنم میں چلا گیا. تو شیخ بھائی سمجھ گئے کہ اس کی زبان میں اثر کیوں نہیں. اصلاح ان کی ذمہ داری ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. اس کے گھر پہ آئے، فوراً زنجیر در بجائی. اس کی زوجہ نے پوچھا کون ہے؟ شیخ بھائی رحمت اللہ علیہ نے اپنا تعارف کرایا، کہا میں ہوں. اس نے کہا وہ ہے نہیں گھر پہ؟ کہا مجھے پتا ہے نہیں ہے. مجھے تجھ سے ایک بات کرنا ہے، ایک بات پوچھنا ہے، اصلاح کے لیے، اس لیے نہیں کہ دوسروں میں اس کی توہین کی جائے. اس نے کہا یہ بتاؤ، یہ تمہارا شوہر جو عالم ہے، جو واز کر رہا ہے، اتنا اچھا واز کر رہا ہے، لوگ اس کی بات سن نہیں رہے، کسی پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، یہ بتاؤ تمہارا شوہر کوئی بڑا گناہ تو نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا ہاں کرتا ہے. کہا کیا؟ کہا یہ شراب پیتا ہے. عالم ہے، امام جماعت ہے، ذی علم ہے، مگر شراب پیتا ہے. شیخ بھائی نے کہا کہ تم نے اسے روکا نہیں، سمجھایا نہیں کہ تو اس کو شراب نہیں پینا چاہیے؟
اس نے میں نے سمجھایا، بہت سمجھایا، مگر وہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ میں اس کے بعد لاجواب ہو جاتی ہوں۔ کیا کہتا ہے وہ؟ جب میں اس سے کہتی ہوں شراب نہ پیو، حرام ہے، ناجائز ہے، بری بات ہے، تم عالم ہو، نہ پیو، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اللہ رحمان الرحیم ہے۔ ہم سب اس فکر پہ چلتے ہیں، ہم ساری کوششیں کر کے بھی گنہگار ہوں گے، طے کریں کہ ہم غیبت نہیں کریں گے مگر ہوگی، طے کریں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے مگر بول پڑیں گے، ساری کوششیں کر کے بھی گنہگار ہوں گے، اس وقت کے لیے رحمت کی سہارا لینا۔ اس لیے نہیں کہ رحمت ہے اس کی لہٰذا جم کے جھوٹ بولو، جم کے جوا کھیلو، جم کے لاٹری کا ٹکٹ خریدو، جم کے مومنین کو تکلیف پہنچاؤ، وہ تو رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ ہمارے درمیان یہ نظریہ ہے، وہ رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ شیخ بھائی نے کہا، جب پوچھا اس نے کہا میں سمجھاتی ہوں، تو وہ کہہ دیتا اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ شیخ بھائی نے کہا اب وہ جب آئے تو اسے پھر سمجھانا، اور اب وہ جواب دے تو تم اس کے آگے وہ بات کہہ دینا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہ تم کہنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ یہیں پہ کیوں رک جاتا ہے؟ اس سے وہ اس کی اگلی آیت پڑھے۔ وہ رحمان اور رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، رحمان اور رحیم بھی ہے اور قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ رحمان اور رحیم اس لیے معاف کر دے گا، لیکن قیامت کے دن کا مالک ہے، تو ایک چھوٹا سے چانس بھی اگر اس کا ہے کہ نہ معاف کیا تو بس اس کے بعد آدمی برائیوں سے دور ہونا خود بخود شروع ہو جائے گا۔ تو میں اپنی بات کو ختم کروں، مقصد صرف اتنا پورے 10-12 دن جتنی بھی آپ کی خدمت میں گفتگو کی ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا میں لگ کے، دنیا کے ماحول میں پھنس کے، روزانہ کی زندگی کے عادی ہو کے اگر ہم سے کچھ واجبات روز کے چھوٹ رہے ہیں، مثلا خدا خاصہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، یا پڑھ رہے ہیں قضا پڑھ رہے ہیں، یا اور واجبات ترک ہو رہے ہیں، یا کچھ گناہ ہیں جو ہم بے توجہی میں انجام دیے چلے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ بیٹھ کے جائزہ لے لیں۔ باعمل مومن دیکھنا چاہتے ہیں معصومین ہم سب کو، اور سارے سہارے رکھے ہیں اس کے لیے جو اس کی احکام کی پابندی کی کوشش کے باوجود غلطیاں کرے گا، اور جب شرمندہ ہو کے ان کی بارگاہ میں آتا ہے تو پھر معافی ملنے بھی دیر نہیں لگتی ہے۔ حر کی پوری تاریخ حسین کے قافلے کے روکنے سے لے کے اور شہادت تک کوئی بہت لمبی تاریخ نہیں ہے۔ حر یزیدی لشکر کے سردار ہیں، بہت بڑا فاصلہ ان کو طے کرنا پڑا ہے، چھوٹا فاصلہ نہیں ہے جس کو انہوں نے طے کر لیا ہے، بہت لمبی دوڑ ہے، بہت کم وقت میں۔ یعنی ایک سہارا یہ بھی ہے کہ آدمی کبھی یہ نہ سوچے کہ اب کیا معاف ہوں گے ہم، اب کیا توبہ کریں گے ہم، اب کہاں ہماری معافی ہونے والی ہے۔ جب حر کی معافی ہو سکتی ہے، جو حسین کے گھوڑے جس نے لگام پہ ہاتھ ڈالا ہو، جس نے راستہ روکا ہو، جو حسین کو روک کے کربلا کے میدان میں لایا ہو، جس نے خیمے دریا کے کنارے نہ لگنے دیا ہو، اس کی معافی نہیں ہوئی۔ صرف شہادت کے بعد اٹھا کے لاشے کو حسین نے کہا تھا تیری ماں بڑی سچی تھی کہ اس نے تیرا نام حر رکھا تھا۔ عزیزو آج 12 محرم، 12 محرم کا مطلب کیا ہے؟ 12 محرم کا مطلب یہ ہے کہ 11 محرم دن بھر یزید کی منحوس سپاہ کے نجس لاشیں دفن ہوتے رہے تھے، اور حسین کے گود کے پالوں کی لاشیں کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ بے گور و کفن پڑی ہوئی تھی، اور اس قافلہ ان کے درمیان سے گزرا تھا۔ بیٹا اس طرح سے قیدی بنا کے بٹھایا گیا تھا سواری پر کہ بیویاں تو اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا کے جنازوں تک پہنچ گئی تھیں، مگر سید سجاد اس طرح سے جکڑے ہوئے تھے کہ اپنے باپ کے جنازے تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ زینب نے بھیا کے بے گور کفن لاشے کو دیکھ کے مرثیہ پڑھا تھا، نانا رسول اللہ آپ پہ ملائکہ سماوات درود و سلام بھیجیں، اور آپ کے نواسے کی لاش اس طرح سے پڑی ہوئی ہے۔ مگر بھیا کی لاش دیکھتے ہی بھیا کی وصیت بھی یاد آ گئی تھی، بہن میری امانتوں کا خیال رکھنا۔ بھیا کی لاشے سے نگاہیں ہٹا کے بھتیجے پر نظر ڈالی تھی، میرے بےکس بچے تمہارا کیا عالم ہے؟ کپھوپی اماں آپ خود بتائیے کہ جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کی لاش یوں بے گور کفن پڑی ہے۔ زینب نے تسلی دی تھی، بیٹا تم تو امام ہو، تم جانتے ہو تمہارے بابا کی لاش دفن بھی ہوگی، اس پہ روزہ بھی بنے گا، زائرین بھی آئیں گے۔ اجرکم اللہ۔ 11 محرم کی شام کو یہ قافلہ اس عالم میں کوفے کی طرف بھیجا گیا ہے، اور 12 محرم کو
صبح سے لمبا وقت لگا ہے کوفے کے شہر میں داخل ہو کے دربار ابن زیاد تک پہنچنے میں. کیوں وقت لگا ہے؟ اس لیے کہ اعلان کیا گیا تھا، تماشائیوں کا مجمع لگایا گیا تھا، بھیڑ تھی، قافلہ تھوڑا سے چلتا تھا، پھر چلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا اور قافلہ رک جاتا تھا. دل کھول کے روئیں گے آپ بھی اور میں بھی انشاءاللہ. یہ بہت دیر مسائل نہیں پڑھوں گا لیکن انشاءاللہ دل بے چین ہوں گے، ہم سب روئیں گے. دیر تک قافلے کو رکنا پڑتا تھا. زینب نے بے چین ہو کے آواز دی تھی، کوفے کے بے غیرتوں کوئی تو چادر لا کے دے دے. کوئی چادر لا کے دینے والا تو کہاں تھا؟ ایک بچہ ایک بھتیجا ہے وہ بھی قیدی بنا ہے، چادر کہاں سے لائے؟ سب نگاہیں ننگے سروں کی طرف اٹھ رہی تھی. بہن کی یہ بے چینی نوک نیزہ پر سے حسین نے محسوس کر لی. وہیں سے تلاوت قرآن شروع کر دی. بہن میں چادر لا کے تو تمہیں نہیں دے سکتا مگر اٹھی ہوئی نگاہوں کو تمہاری طرف سے ہٹا سکتا ہوں. کوفے میں قافلہ جا رہا ہے. راوی کہتا اس نے دیکھا سارے سر نیزے کی نوک کی بلندیوں پہ اور نیزے ہاتھوں میں ہیں، مگر ایک چاند جیسا چہرہ رسی سے باندھ کے گھوڑے کے گلے میں لٹکا ایک ظالم اس گھوڑے پہ بیٹھا ہے. جب گھوڑا چلتا ہے، جب پیر آگے بڑھاتا ہے، جب پیر پیچھے کرتا ہے تو سر داہنے بائیں ٹھوکر کھاتا ہے. وہ آگے آیا، اس نے کہا ظالم یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو بھی نیزے کی بلندی کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا میں کیا کروں، میں اس سر کو جب نوک نیزہ پہ لے جاتا ہوں یہ زمین پہ آ جاتا ہے. عزادارو تم جانتے ہو یہ سر کس کا تھا؟ یہ زینب کے غیرتدار بھائی عباس کا سر. چادر نہیں دے سکتے تو نیزے کی بلندی سے نگاہ نہ پڑ جائے. بہن کے سر پہ غیرت ہاشمی گوارا نہیں کر رہی ہے. عباس کا سر ٹھوکریں کھا رہا ہے مگر نوک نیزہ کی بلندی پہ جانا گوارا نہیں. اجرکم اللہ. قافلہ رکتا ہے، قافلہ چلتا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے. ایک اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ زینب کبریٰ بیٹھی ہے اور ان کی گود میں سکینہ بیٹھی ہے. سکینہ جس کے رخسار تماچوں سے نیلے ہو چکے ہیں، جس کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے ہیں، خون جمع ہے، جس سینے کے بل ننگی پیٹھ پہ اونٹ کے لٹایا گیا تھا کربلا سے، سینہ زخمی ہے، کرتا خون میں ڈوبا ہوا ہے. ننھی یتیمہ، پیاسی یتیمہ، بھوکی یتیمہ پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہے. جب دیر تک قافلہ رکا رہا تو ایک مرتبہ یتیم حسین نے نگاہیں اٹھا کے پھوپھی کے چہرے کو دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لی. زینب سمجھ گئی میری بچی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے. کہا بیٹا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی؟ کہا پھوپھی اماں کچھ نہیں. کہا نہیں بیٹا تمہاری نگاہیں کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو. کہا پھوپھی اماں کیا کروں آپ سے کہہ کے، آپ بھی تو میری طرح سے بے قصوں مجبور ہے، رسم بستہ ہے، کیا کروں آپ سے کہہ کے؟ زینب نے کہا بیٹا کہہ دے، کہہ لینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. یتیم حسین نے ایک مرتبہ چہرہ اٹھا کے پھوپھی کو دیکھا. کہا پھوپھی اماں بڑی دیر سے دھوپ میں کھڑے ہیں، بہت پیاس لگی ہے، کاش تھوڑا سا پانی مل جاتا. ہائے ہائے ساقیہ کوثر کی پوتی، ساقیہ کوثر کی بیٹی سے پانی مانگ رہی ہے مگر زینب پانی کہاں سے لائے؟ مگر اس گفتگو کو پہلو میں جو گھر ہے جس پہ کچھ عورتیں بیٹھی ہیں، گھر کی مالکہ نہیں جانتی ہے قیدی کون ہے، مگر اس نے دیکھا کہ بچی پیاسی ہے. اس نے کہا بی بی رک جاؤ، ابھی تمہارے بچی کو ہم پانی ملاتے ہیں. دوڑ کے گئی، جام آب لے کے آئی، لا کے زینب کے ہاتھوں میں دیا. کہا میں نے قیدی بہت دیکھے مگر تمہارے ایسے قیدی نہیں دیکھے، میں نے یتیم بہت دیکھے مگر تمہارے ایسے یتیم نہیں دیکھے. یہ لو پانی اپنی بچی کو پلا دو اور جب یہ پانی پی لے تو میرے لیے 2 دعائیں کروا دینا. زینب نے جام آپ کا ہاتھ رکھ دیا. بیٹا تم صابر باپ کی بیٹی ہو، رک جاؤ، پہلے دعا کرو پھر پانی پینا، بتا تیری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا پہلی دعا تو یہ ہے کہ ایسے قیدی میں نے نہیں دیکھے، ایسے یتیم میں نے نہیں دیکھے. اس بچی سے کو دعا کر دے جیسے تمہارا گھر اجڑا ہے ایسا ہمارا گھر نہ اجڑے کبھی. جیسے تمہارے سروں سے چادریں چھینی ہیں ہمارے سروں سے ایسے کبھی چادریں نہ چھینے. جیسے تمہارے بچے یتیم ہوئے ہمارے بچے کبھی ایسے یتیم نہ ہو. یتیم حسین نے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھایا، پروردگارا میری یتیمی کا واسطہ اس کے بچے یتیم نہ ہو، ہماری غربت کا واسطہ یہ کبھی اس طرح سے قیدی نہ بنائے جائیں. زینب کبریٰ نے کہا بی بی جلدی سے دوسری دعا بتا دے، بچی پیاسی ہے، دعا کر کے پانی پی لے. اس نے کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو. مدینے کا نام سن کے دل پہ چوٹ لگی. کہ مدینے میں کس محلے میں جانا ہے؟ کہ محلے بنی ہاشم میں. کس گھر جانا ہے؟
کہا وہ میری شہزادی فاطمہ کا گھر ہے، اس کے علاوہ کہاں جاؤں گی؟ کہا بی بی فاطمہ کی شہادت کو تو زمانہ گزر گیا۔ کہا کیا ہوا اگر شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی؟ میرا آقا حسین تو ہے، میری شہزادی زینب تو ہے۔ زینب نے کہا بی بی دعا نہ کرا، اگر حسین کو دیکھے گی تو پہچانے گی کہ نہیں؟ کہا کیسے نہ پہچانوں گی، گودوں کھلایا ہے۔ کہا وہ دیکھ وہ سر حسین نو کے نیزہ پہ کٹا ہوا، بلندی پہ نیزے کے ہے۔ کہا تو نے گودوں کھلایا ہے، زینب کو پہچانے گی؟ کہا کیسے نہ پہچانوں گی۔ کہا کہاں پہچانا ام حبیبہ، یہ تیری زینب ہے۔ ام حبیبہ نے سر پیٹ لیا، ارے کیا ہو گیا؟ ارے میرا بھیا کہاں؟ زینب نے کہا میری اماں کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، گود کے پالے مارے گئے، میری نگاہوں کے سامنے میرے بھیا کے سوکھے گلے پہ خنجر چل گیا، سروں سے ردائیں چھن گئی، قیدی بنا کے ہمیں دیار دیار پھرایا جا رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ غَلَبُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ مالک، ایام ازا کچھ گزر گئے ہیں، کچھ باقی ہیں۔ معبود ہم نے جتنا غم اپنے آقا کا منایا ہے وہ بہت کم ہے۔ معبود اس میں کوئی ریاکاری انشاءاللہ نہیں تھی۔ مالک ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ بار الہا جو آگے ایام ازا بچے ہیں ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عزائے حسین کی توفیق عنایت فرما۔ عزائے حسین کے ساتھ ساتھ ہمیں احکام دین کی جو مقصد حسین تھا اس کی پابندی کی توفیق عنایت فرما۔ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب حاجت مند ہیں اور اپنی حاجتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ معبود جنہوں نے ہم سے التماس سے دعا کہی ہے، جن سے ہم نے التماس سے دعا کہی، معبود ہم سب کی دعاؤں کو ہمارے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے قبول فرما دے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ بار الہ بحق بیمار کربلا، جسمانی بیماری، روحانی بیماریاں ہم ان کا شکار ہیں۔ معبود ہماری صحت اور سلامتی کا تو مالک اور عطا کرنے والا ہے۔ معبود ہمیں بیماریوں سے شفا عنایت فرما، ہمارے معاشرے سے روحانی اور اخلاقی بیماریوں سے نجات عنایت فرما۔ بار الہ شہداء کربلا کا واسطہ، جو عزیز، جو اقارب، جو بزرگ، جو احباب، جو مومنین، چاہے وہ اپنی موت مرے ہوں چاہے راہ شہادت میں انہوں نے جان دی ہو، پروردگارا ان سب کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو عالی فرما۔ بار الہ دشمن تیرے دین کو اور صاحبان ایمان کو مٹانے پہ لگے، مالک ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ پروردگارا ہمارے جوانوں کو شر اعداء سے محفوظ رکھ، ان کی فکروں کو، ان کے اخلاق کو، ان کے عقائد کو، ان کے کردار کو محفوظ کر دے تاکہ محمد و آل محمد کی سیرت پہ عمل کر سکیں۔ بار الہ جو ہم سے ہمارے دین کی نعمت کو چھین لینا چاہتے ہیں ان کے ہاتھوں کو کاٹ دے۔ بار الہ تبات عالیات کو دشمن گرا دینا چاہتا ہے، معبود ان دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارا اس زمین پر جہاں تیرے بندے ہیں ظلم و ستم کا شکار ہیں، پروردگارا خاص کر کے پاکستان، افغانستان، عراق، سیریا جیسی جگہوں پر جو ظلم و ستم کا شکار بندے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ جن گھروں کے وارث اجڑ گئے ہیں ان گھروں کو وارث عطا کر دے۔ سب کا وارث تو ہے، مالک تو ہماری وراثت کا مالک ہے، ہماری حمایت فرما، ہماری حفاظت فرما۔ بار الہ پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو ہمیشہ کے لیے سرنگوں کر دے۔ دین کے خدمت گزار مومنین مومنات، بالخصوص اس بستی کے مومنین مومنات جو ان مجالس میں آتے رہے، جنہوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا، جنہوں نے زحمتیں اٹھا کے عزائے حسین کا فرش بچھایا اور اہتمام کیا، معبود ان کے اعمال خیر کو قبول فرما، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ ہم شکریہ ادا کریں اس کی کوئی قیمت نہیں، معبود تو ان کے اعمال کو قبول فرما اور ان کے اعمال کو لائق شکر قرار دے۔ بار الہ عصر غیبت میں ہمیں وہ زندگی دے کہ ظہور کے بعد ہم اپنے مولا کی خدمت میں حاضری کے لائق بن سکیں اور ان کے ناصروں میں شامل ہو سکیں۔ اور اس دور میں جو مہم چلی ہے خادمات دین کو بدنام کر کے ان کو ختم کرنے کی، معبود ہمارے علماء، فقہا، مجتہدین، مراجع کرام، مدارس اور حوزات علمیہ کی حفاظت فرما اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ سب ان کی خدمت میں پہنچ سکیں اور ان کی امانت ان کے ہاتھوں میں دے سکیں۔ ماتم حسین۔